تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو کل کائنات کا مالک و خالق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی آمد سے کفر و ظلمت کے اندھیروں میں روشنی ہوئی۔ سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا بوریا بچھونا تھا۔ دوستو، جب پوری دنیا کفر و ضلالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب انسان جی تو رہا تھا مگر اس کی زندگی کا کوئی محور و مقصد نہ تھا، جب ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نیاموں سے باہر نکل پڑتی تھی، جب سردار اور اجارہ دار اپنی سرداریاں اور اجارہ داریاں نبھانے کے لیے مظلوم انسانیت کا خون کر رہے تھے، جب انسان کے خون کا پیاسا تھا، ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسانی پر بہت بڑی رحمت کی کہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ کی آمد سے وہ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے جگری دوست بن گئے، وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ بھائی بھائی ہو گئے، اور آسمان سے صدا آئی وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یاد کرو کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تم پر رحمت کی اور تمہیں ایک دوسرے کا دوست بنا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گی۔ سلام اس احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے ہمیں مناسک حج سکھائے ہیں۔ بہت خوش قسمت لوگ ہیں آپ کہ آپ نے ان دیار مقدسہ کی زیارت فرمائی جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش، جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے حج کی شہادت سے فیض یاب فرمایا۔ دوستو، تمام عبادات کا مقصد و محور اصول تقوی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے، یا معاذ وعلیکم بتقوی اللہ فإنہ جامع لکل خیر، تمہارے لیے اللہ کا تقوی سب سے بہتر ہے کہ یہ تمام خوشیوں اور تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ ایک بچہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ حج کر کے آتا ہے تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے خوبی بڑی کیا ہوگی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام کوئی تقریری پروگرام نہیں ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم ایک جگہ پہ بیٹھیں، کھانا کھائیں اور آپ کے تاثرات سنیں، اور جو ساتھی ایک دوسرے سے حج کے بعد ملاقاتیں کئیوں کی نہیں ہو سکیں وہ آپس میں ملاقات کریں، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے خیالات اور ایک دوسرے کے تجزیات کا جائزہ لیں۔ تو میں یہیں پہ اپنی بات ختم کر کے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی اپنے تاثرات بیان کرنا چاہے یا حج کے بارے میں کوئی معلومات ہمیں بتانا چاہے، یا وہ بتائے کہ اس کی پہلی زندگی اور اب کی زندگی میں کتنا فرق ہے۔ اس لیے ہم نے 3 سوالات رکھے ہیں، اور آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ آئیں بغیر ہچکچاہٹ کے، آپ آ کے ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنے حج سے کس قدر فائدہ حاصل کیا ہے، اور آپ حج کے بعد کیا محسوس کر رہے ہیں، اور دارالایمان کے پروگرام سے آپ کو کس قدر استفادہ ہوا۔ جی
صاحب کوئی ساتھی نہیں ہے جو بتائے کہ ماشاءاللہ پہلے جتنے بھی گروپ آتے رہے ہیں اس میں تو ہمیں ٹائم کی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی تھی بھائی، ٹائم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کم ہے اور تاثرات زیادہ ہیں. نہیں کوئی بھی ہے، دعوت عام ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. جی ہاں، آپ سب ساتھیوں نے سننا ہے. کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو سننا چاہتے ہیں حاجیوں کے تاثرات اور اس کے مطابق آئندہ اپنا آئندہ کا لاہ عمل طے کرنا چاہتے ہیں. ایک ساتھی آگے بڑھ گیا پھر لائن لگ جائے گی. وہ سب سے پہلے جو ہے جی جی ماشاءاللہ اس طرف آ جائیں. جزاک اللہ جی. ایکچولی پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجمع کے سامنے بات کرنے کا کوئی اتنا محاورہ تو نہیں ہے. پہلی بنیادی چیز تو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. بہرحال سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کی بارش کی اور ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی. اللہ پاک سب کا حج قبول فرمائے. اس کے علاوہ جو مطلب جو میرے تاثرات یہ ہیں کہ جو یعنی ہم جو گروپ کے ساتھ جاتے ہیں، بظاہر یہ 18 دن یا 17 دن کا جو پروگرام ہے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کم ہے اور ایک تشنگی سی رہ گئی ہے کہ جو کم از کم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں مطلب ہونا چاہیے تھا سر، وہ اتنا وقت کم ہے کہ انسان کی تشنگی رہ جاتی ہے. دوسری چیز جو میں نے محسوس کی ہے کہ ایک تو بات یقیناً فطری ہے کہ تبدیلی تو آئی ہے کہ پہلے میں اور اب میں اپنی رائے یہ دے رہا ہوں کہ کافی فرق محسوس کر رہا ہوں جی. اور تیسری ایک بات جو خصوصی طور پہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آپ دارالایمان کی طرف سے کم از کم یہ جو حملے والے ہیں ان کو یہ کم از کم ضرور یہ جذبات پہنچا دیں کہ یہ اخراجات میں کچھ کمی کریں. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اخراجات میں کمی کریں گے تو یقیناً زیادہ سے زیادہ مطلب کہنا چاہیے انشاءاللہ مسلمان بھائی جو ہیں وہ فائدہ حاصل کر سکیں گے اور ہمت کریں گے اور اللہ پاک انشاءاللہ اسباب بھی مہیا کر دیں گے. تو یہ آپ کا پہلا حج تھا؟ الحمدللہ میں 84 میں اپنا حج کر چکا ہوں. میں اس مرتبہ اپنی والدہ محترمہ کا حج کرنے گیا تھا. وہ 5 سال پہلے بیچاری فوت ہو گئی اچانک کیا بلکہ بیماری تھی 20 سال لگاتار 20 سال بیمار رہی تھی. آمین. تو بس آپ کے حج کو حج مبرور بنائے. آمین. بس انہیں کی خاطر گیا تھا میں اپنا حج تو آج سے 20 سال پہلے بھی اس زمانے میں. اور اب آپ نے کیا مطلب یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت میں کہنا چاہیے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 5 گنا اب سے کم تھی. یعنی کہنا چاہیے کہ اب جو گنجائش حرم میں پیدا کی گئی ہے وہ منیمم 5 ٹائمز ہے. اسی طرح مکہ مکرمہ میں یعنی بیت اللہ شریف میں کہنا چاہیے کہ پہلے مطلب کم تھی جگہ، اب کافی اضافہ کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ میں ضرور کہوں گا کہ یقیناً 1984 میں حجاج اکرام کم از کم آدھے تھے، جو اس مرتبہ 3.5 ملین جو کہا جا رہا ہے 35 لاکھ. تو 35 لاکھ اگر اس وقت اگر ہوتے تو شاید میرے خیال میں تمام کا سمانا ہی مشکل ہو جاتا. تو یہ الحمدللہ خادم حرمین شریف جو ہے نا وہ ہر حال اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور اللہ پاک انہیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ اس میں مزید ایکسٹینشن کی جائے تاکہ تمام حجاج اکرام کسی قسم کی جو چھوٹی موٹی تو تکلیف ہوتی ہی ہے اس سے بھی بچ سکیں اور انہیں اور زیادہ کہنا چاہیے مطلب آسانیاں پیدا ہو. آپ کا اسم محمد اعجاز احسن صاحب. آپ کی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے شروعات کی ہے اور لگتا ہے اب انشاءاللہ کچھ اور ساتھیوں کے بھی مچل رہے ہوں گے کہ وہ آ کے ہمیں کچھ نہ کچھ بتائیں. شکریہ. جزاک اللہ خیر. جب تک آپ تاثرات نہیں بیان کریں گے ہم کھانا اتنی جلدی نہیں دیں گے. نہیں میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بھائی بنا دیا ہے.
جب ہم سب کو بھائی بنا دیا ہے تو ہم کسی بھی ملک، کسی بھی گروپ یا کسی بھی ایریا سے تعلق رکھتے ہوں تو بھائی کو بھائی سے کبھی جھجک نہیں ہوتی. جھجک تو غیروں سے ہوتی ہے نا. ہم سب بھائی ہیں تو بھائیوں میں کون سی جھجک ہوگی؟ تو بھائیوں کے سامنے آدمی آ کے اپنی ساری چیزیں بیان کرتا ہے تو اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. جناب کچھ چیزیں تو ہم نے بعد میں ایسا والا جو بھی ہر سال جائے ضرور اٹینڈ کرنا، مطلب اس میں ضرور ہے میکسیمم معلومات، زیادہ سے زیادہ معلومات، پہلے ہی بنیادی معلومات کا پتہ لگے وہاں پہ کسی کی غلطی کا امکان ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی طریقے سے دھیان بھی دیا تھا اور تصویری یہ بھی دکھا دیا گیا تھا کہ کس طریقے سے تمام بہت بہت شکریہ جناب. کوئی اور ساتھی جی؟ میں خود بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ میں پھر خود نام لے لوں گا تو پھر مشکل ہوگی. جو پچھلے سال ہاتھ پہ گئے ہیں وہ بھی تاثرات بیان کر سکتے ہیں. آصف صاحب آپ کوئی آ جائیں. السلام علیکم. اکرام صاحب نے مجھے یہاں بلا لیا. یہ بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے. سامنے بولنے میں تو مجھے کوئی چاڑ نہیں تھی، مگر یہ کہ اس ذمہ داری کا احساس زیادہ تھا کہ یہ جگہ جہاں پہ اتنے سارے حجاج کرام موجود ہیں وہاں پر آ کر یعنی ان تمام حاجیوں کے جذبات کو بیان کرنا ذرا مشکل کام تھا. چلے انہوں نے یہ آسان کر دیا کہ ایک یعنی انفرادی مسئلہ ہے یا میں اپنے ذاتی جذبات کا اظہار کروں. میں بنیادی طور پہ یعنی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں. ایک عرصہ یعنی ایف ایس سی تک کا جو دور تھا ہمارا، اس میں کافی حد تک دین کے ساتھ جو تعلق تھا وہ کافی مضبوط تھا. اس کے بعد یونیورسٹی میں چلے گئے. یونیورسٹی میں ایک دور ایسا آیا کہ باقی اور بہت ساری ایکٹیویٹیز میں لگ گئے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ دین سے دور ہوتے گئے. مگر اس چیز کا احساس ضرور تھا کہ ہم لوگوں کی منزل تو ایک ہی ہے، یعنی چاہے کوئی بھی ڈگری حاصل کر لیں مگر یعنی ہماری منزل جو ہے وہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہماری کوئی مشکل آئے گی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا. اسی ارادے سے پچھلے سال میں عمرے کے لیے گیا. جب میں پہلی دفعہ عمرے کے لیے گیا تو جب میں حرم میں پہلی دفعہ گیا تو وہ ساری جگہیں جس کو ہم لوگ اپنے تصورات میں دیکھتے ہیں یا جن جگہوں کو ہم لوگ تصویروں میں دیکھتے ہیں یا جن جگہوں کو دیکھنے کی خواہش ہمارے اندر ہمیشہ رہتی، جب میں نے پہلی دفعہ حرم میں گیا اور خانہ کعبہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرے اوپر بڑے عجیب سے وہ اثرات تھے اس کے. وہ دن جو میں نے وہاں گزارے وہ یہ یقیناً وہ اس روٹین سے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یونیورسٹی میں گئے اور ایکٹیویٹیز میں لگ گئے، پھر کام میں آ گئے. بیسیکلی میری فیلڈ جو ہے بزنس ایڈمنسٹریشن اور کمپیوٹرز ہے، تو اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے اندر اتنے لگ گئے کہ کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ شاید ایک مقصد جو ہے وہ اس سے ہٹ جاتا ہے. تو وہ دن جب اب 10 دن کا جو پیریڈ تھا جو ہم نے وہاں حرم میں گزارا، مسجد نبوی میں گئے، تو وہ اس روٹین سے بالکل مختلف تھا جو ہم نے ایک طویل عرصے تک یعنی یہ سمجھ لیں کہ اپنی زندگی کے 8-10 سال جو ہے
اس سے دور گزارے تھے. تو پھر ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہم لوگ وہاں سے واپس آ رہے تھے. واپس آتے ہوئے مجھے ابھی بھی یاد ہے فجر کی نماز کے بعد ہم لوگوں نے نکلنا تھا. تو فجر کی نماز پڑھ کے جب میں باہر نکلا تو باب عبدالعزیز سے میں باہر آ رہا تھا. باب عبدالعزیز سے باہر آتے ہوئے میں نے ایک بار پلٹ کے پھر دیکھا پیچھے کہ شاید یعنی یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے ہم لوگ اتنی دور سے آئے ہیں اور اب پھر پتہ نہیں کب یہاں پہ دوبارہ آنا. تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. پھر اس وقت حج کے لیے گئے تو اپنی زندگی کو وہ پلٹنے کا وہ جو احساس تھا وہ لے کے وہاں پر گئے. اور یعنی اللہ کا شکر ہے کہ یہ وقت ہم نے وہاں پہ گزارا. اس کے اندر بہت کچھ سیکھا. جو بنیادی طور پہ جو چیزیں تھیں اگر میں اس کو الفاظ کے اندر لے کے آؤں تو میں نے 3 چیزیں اس کے اندر دیکھی. ایک تو آپ کی اپنی انفرادی زندگی تھی جو میری یعنی انفرادی زندگی تھی. میرے انفرادی اعمال تھے جو کہ میں نے خود کرنے تھے جس میں نماز ہو یا باقی عبادات ہوں. اس کے بعد دوسری چیز تھی اجتماعیت. اجتماعیت وہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق جن کے ساتھ میں یہاں سے بحرین سے گیا تھا یا ان لوگوں سے تعلق جو کہ میرے مسلمان بہن بھائی تھے اور جو میرے ساتھ مسجد نبوی میں موجود تھے اور جو میرے ساتھ حرم میں موجود تھے یا جو میرے ساتھ طواف کر رہے تھے اور باقی سارے مناسک حج ادا کر رہے تھے. اور تیسرا حصہ تھا میرا ان لوگوں کے ساتھ تعلق جو ہمیں یہاں سے وہاں تک لے جانے میں ہمارے مددگار تھے. اب جیسے ایک بھائی نے انہوں نے بتایا کہ حملہ کیا کہ ان کے ایکسپینسز زیادہ ہیں یا اس کے علاوہ جب ہم لوگ ان کے ساتھ گئے تو کچھ پرابلمس بھی ہمارے ساتھ آئی. اب میں نے جو ان ساری چیزوں پہ دیکھا کہ سب لوگوں کی توجہ تھی وہ انفرادیت کی طرف زیادہ تھی. میں خود شامل ان میں یعنی انفرادی عبادات کے اوپر سب کا دور تھا. اس سے ہٹ کے جو اجتماعیت تھی اجتماعیت کے اندر میں نے بہت ساری چیزوں کی کمی محسوس کی. اس ماحول کے اندر جس کے اندر ہم لوگ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں یقیناً اس کے اندر ہم لوگ افراتفری سیکھتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں سوچنا زیادہ سیکھتے ہیں. وہاں پر اس سے ہٹ کے ہم لوگوں نے بہت کچھ یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو یعنی کھانے کے اندر اور باقی سارے ہم معمولات کے اندر انہوں نے قربانی دی مگر اس کے اندر کمی بہرحال رہی. ہم اپنے وہ چیز جس کو ہم اپنے اندر ہمیشہ پورا کرتے رہتے جیسے 4 لوگ اکٹھے بیٹھیں گے تو وہ ہمیشہ 5 آدمی کی برائی کریں گے. یہی چیز وہی سارے حجاج اکرام جو وہاں پہ حج کرنے کی نیت سے گئے تھے اپنی انفرادی اعمال کے اندر تو وہ سارے بہت اچھے تھے. یقیناً مسجد نبوی میں جب جاتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ریاض الجنہ کے اندر جا کے نماز پڑھیں مگر جب وہ واپس آتے تھے آ کے اپنی حملہ جو گروپس ان کو لے کے گئے تھے ان کی کوئی کمی ان کو محسوس ہوتی تھی تو وہ واپس آ کے پھر اپنی وہی نیکیاں جو وہاں پہ وہ کر کے آتے تھے آ کے پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو کہ بظاہر ایک عام حالات کے اندر ایک آدمی اس کو اگنور بھی کر دیتا ہے اس کے اوپر آ کے ان کی برائی کرتے تھے. یقیناً یہ ایک ایسا فعل تھا میں یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا ہم لوگوں کے لیے جنہوں نے وہاں پہ موجود ہوتے ہوئے بھی اس نیت سے وہاں گئے تھے کہ ہم قربانی دینے کے لیے جائیں گے. اس قربانی کے پس منظر کے اندر جب ان کو اپنے پیسے نظر آئے کہ ان گروپس نے ہم سے اتنے پیسے لیے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اتنی سہولتیں نہیں دی تو وہ واپس آ کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر لگ جاتے تھے. یقیناً یہ ایک ایسا فعل تھا جو کہ اس یعنی وہ ان مناسک کے لیے جس کے لیے ہم گئے تھے اس کے منافی تھا. دوسری چیز جیسے ہم لوگ ابھی دارالایمان میں بیٹھے ہیں ہم نے جانے سے پہلے ایک پروگرام اٹینڈ کیا جس کے اندر ہمیں یعنی حج کے سارے مناسک کے بارے میں بتایا گیا ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا جو اس ترتیب کے بارے میں بتایا گیا. وہاں جہاں ہم لوگوں نے انفرادی طور پہ یہ ساری چیزیں کی وہاں پر اس چیز کی ضرورت مجھے زیادہ محسوس ہوئی کہ وہ گروپس جو ان سب لوگوں کو حجاج کو یہاں سے لے جانے کی ذمہ داری لیتے ہیں ان لوگوں کے اندر تربیت کا فقدان نظر آیا. یعنی ایک گروپ جب لے کے جاتا ہے کسی کو یقیناً جب ایک گروپ ہے پورا اس کے اندر ہر آدمی کا علم کے درجات مختلف ہوتے ہیں.
ان کو نہیں معلوم ہوتا بہت ساری چیزوں کا. تو یہ گروپ سے یہاں سے لے کے گئے، انہوں نے وہاں جا کے ہوٹلز تک پہنچانا، پھر ایک ہوٹل سے دوسرے ہوٹل تک پہنچانا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کو تو اپنی ذمہ داری سمجھا. مگر اس چیز کو وہاں پہ اگنور کیا گیا کہ وہ فارغ وقت جو وہ سارے آپس میں اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں، اور وہ جگہیں جیسے مینا کا قیام ہے، یعنی ایک اچھا خاصا عرصہ ہم نے مینا میں گزارا، وہاں پر عبادات اور اذکار کا جو سلسلہ ہونا چاہیے تھا، اس کے بارے میں ہمارا جو گروپ تھا اس کے اندر علماء ہمارے ساتھ تھے. مگر مجھے ذاتی طور پہ اس چیز کی کمی محسوس ہوئی کہ وہاں پر اگر ان لوگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے یہ بتایا جاتا کہ آپ اپنا یہ جو فارغ وقت ہے اس کو کیسے زیادہ بہتر طریقے سے قیمتی بنا سکتے ہیں، تو وہ زیادہ ضروری ہوتا، بجائے اس کے کہ لوگ بیٹھ کے وہاں پہ کھانے پینے کے اہتمام میں اور غیبت کے اندر وہ وقت گزارتا. تو علماء کو اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے تھا، علماء اور وہ لوگ جو اہل علم ہیں ان کو. اور اس سے بڑھ کے جب ایک گروپ ذمہ داری لیتا ہے لوگوں کو لے جانے کی، تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ لوگ، ان کے لیے صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ سے چلیں، بحرین سے چلے ہیں اور ہوٹل میں پہنچ گئے ہیں، اور ایک ہوٹل سے نکل کے دوسرے ہوٹل میں پہنچ گئے ہیں، اور ان کے باتھ روم میں پانی ٹھیک آ رہا ہے یا یہ ان کی ضروریات کیا ہیں. اس سے ہٹ کے ان کی روحانیت کے اوپر زیادہ توجہ دی جانی چاہیے. یعنی یہ تو کچھ چیزیں ہیں یعنی جو ہم لوگ شخصی طور پہ ہمارے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں، اور اسی کو ہم لوگ مکمل کرنا چاہتے ہیں. جب ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے ہیں تو یعنی اس چیز کا یقیناً احساس بھی ہے، اور ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں گئے. ہم ان یعنی مخلوقات میں سے ہیں جو اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی بڑے شخص کے گھر سے جب واپس آتے ہیں تو ایک طویل عرصے تک ہمیں اس چیز کا احساس رہتا ہے کہ ہمیں کسی نے عزت دی تھی. اور ہم لوگ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ حج کرنے کے لیے گئے اور حج کر کے واپس آئے ہیں، یقیناً ہمارے دلوں کے اندر اس چیز کا احساس بھی ہے. اور اللہ کرے کہ ہم لوگ اپنی یہ محنت اور یہ جو مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جس کا ہمیں ابھی احساس ہے، اس احساس کو ہم قائم رکھنے میں کامیاب ہوں. آمین. بہت بہت شکریہ احمد آصف صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خامیوں کو معاف فرمائے اور ہماری جو نیکیاں ہیں انہیں شرف قبولیت بخشے. ایک ساتھی اور چاہیے، ایک ساتھی کوئی ہے دل والا جو دل کو بڑا کر کے آ جائے آج؟ اچھا بات. کوئی ساتھی جس کے دل میں کوئی بات رہ گئی ہو، وہ چاہتا ہو میں کروں لیکن ہچکچاہٹ ہو کہ میں مجمع کے سامنے نہیں بول سکتا. جی ہمارا مقصد اصل یہ ہے کہ ہم یہ تاثرات اس لیے لوگوں سے لے رہے ہیں کہ اس میں سے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آنے والے لوگوں کے لیے ایک طرح کی ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ جو پیچھے والوں نے جو غلطیاں کی ہیں تاکہ وہ آنے والے جو ہے وہ غلطیاں نہ کریں. اور الحمدللہ یہ ایک ہمارا سلسلہ جب سے شروع کیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ لوگوں نے کئی چیزیں، جب ہم نے آج کا پہلا پروگرام شروع کیا تھا تو اس میں لوگوں نے جو تاثرات اپنے بیان کیے، اس میں ابھی جو تاثرات سننے میں آ رہے ہیں اس میں کافی تبدیلیاں ہیں. یعنی وہ چیزیں جو اس وقت ڈسکس ہو رہی تھی ماشاءاللہ ابھی وہ ڈسکس نہیں ہو رہی کہ مجھے جی چاول تھوڑے ملے تھے، بریانی زیادہ اس کو دی گئی اور اس میں نمک بہت تھا، وہ باتیں الحمدللہ ابھی دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں. اب لوگ زیادہ تر یہ توجہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کہیں پہ، جیسے احمد آصف صاحب نے کہا، کہیں پہ کوئی خامی دیکھتے ہیں اسے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور یہ الحمدللہ تربیت کا نتیجہ ہے. اور آہستہ انشاءاللہ الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ اور زیادہ جو ہیں اس میں تبدیلی آئے. کوئی اور ساتھی؟ ایک آدمی صرف بس. آصف صاحب آپ؟ عبدالشکور صاحب؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا کہ ہم حج کرنے کے لیے گئے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حج کو قبول فرمائے, اور جو ہماری آئندہ کی زندگی ہے اس میں تبدیلی ہے, جو کہ ایک عبادت کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان عبادت کرنے کے بعد کوئی بھی تو اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے, تو وہی حقیقی عبادت ہوتی ہے. جو وہاں کے بہرحال جو حالات ایک دو بھائیوں نے بیان کیے, تو یہ سب کے ساتھ یہ اس قسم کے مسائل تو پیش آتی ہیں. ظاہر ہے 30-35 لاکھ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ, تو اس حساب سے مشکلات تو آتی ہیں انسان کو. چلنے میں مشکلات ہوتی ہیں, بیٹھنے میں, وہاں نماز پڑھنے میں, ایسے دھکے بھی لگتے ہیں طواف کے دوران بھی, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آدمی کو یہ سوچ کے کہ اتنی رش ہے اور کتنے لوگ ہیں, تو ان باتوں کو اگنور کر لینی چاہیے. اور ہر آدمی کو اپنی جو ذاتی ذمہ داری ہے اس کو کم از کم پورا کرنا چاہیے کہ مجھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ اگر ہر انسان مطلب دوسرے کو بچانے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے اس سے کافی ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. باقی جو ایک بھائی گروپس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ وہاں پہ اس طرح سے لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتے جس طرح کہ ان کو کرنا چاہیے, تو اس کمی کا مجھے بھی احساس ہوا ہے کہ واقعی مطلب ان لوگوں کی زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ کھانے وغیرہ کے اس میں وہ لگے رہتے ہیں, اور لوگوں کے حالانکہ لوگوں کو مسائل کا نہیں پتہ ہوتا. کچھ لوگ یہاں سے سیکھ کے بھی جاتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی جب وہاں پہ جا کے کرنا ہوتا ہے تو اس میں کافی ساری مشکلات پیش آتی ہیں لوگوں کو. تو اس میں ظاہر دارالایمان اس میں کیا کر سکتا ہے, کسی کو کہہ ہی سکتے ہیں, یہ تو لوگوں کا بزنس ہے. وہ کافی عرصے سے وہ لوگ اگر آپ ان سے بات بھی کریں گے تو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمیں 15 سال ہو گئے ہیں, ہمیں 20 سال ہو گئے, ہمارا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے, اتنے عرصے سے ہم لوگوں کو لے جا رہے ہیں. تو بہرحال مشکلات تو حج ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر قدم قدم پہ مشکلات ہوتی ہیں, یہاں سے لے کر وہاں تک جانے میں, اور وہاں پہ اتنا عرصہ جتنے دن گزرتے ہیں ان میں مشکلات بہت ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھائی نہیں گئے ہیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جانا چاہیے, کیونکہ آج بیسکلی جوانی کی عبادت ہے. وہاں پہ بہت انسان کو پرابلم ہوتی ہے چلنے میں, خود کو سنبھالنا. کتنے لوگ جو بوڑھے ہوتے ہیں جو ہمارے ملکوں میں سے آتے ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے, مطلب ان کی کافی زیادہ عمریں ہوتی ہیں, تو ان لوگوں کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو ہم لوگ جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ہمیں مطلب زیادہ پہلے ٹائم میں ہمیں اس سے فریضے کو ادا کرنا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ بہت ساری آسانیاں ہیں اپنے ملکوں سے آنے سے, یعنی اگر یہاں سے جائے تو بہت ساری آسانیاں ہیں آدمی کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ دارالایمان کے بارے میں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں تو چونکہ خود دارالایمان میں ہوتا ہوں, تو مجھ سے زیادہ مطلب آپ لوگ بھی یہاں پہ زیادہ پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں, آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں, یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں, اور جو باتیں آپ سیکھتے ہیں آپ دوسرے بھائیوں کو بھی بتائیں. اور جو لوگ مطلب اگلے سال حج پہ جائیں گے یا اس کے بعد بھی جو لوگ جانا چاہتے ہیں, تو آپ زیادہ تر ان کو ترغیب دیں کہ دارالایمان میں آئیں, اور یہاں سے مطلب جو یہاں دارالایمان میں ہائی ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے اس میں لوگ ضرور شرکت کریں. اور مجھے مطلب ذاتی طور پہ وہاں پہ جا کے بھی مجھے بہت مطلب اس چیز سے مجھے مدد ملی ہے کہ جو کچھ یہاں پہ ہم سیکھ کے گئے تھے. لیکن کچھ مسائل وہاں پہ ابھی وہاں کے جو علماء ہیں ان نے کچھ فتوے اس طرح کے دیے ہیں کہ جو ان لوگوں کو پہلے نہیں پتہ تھا. وہ خیر آپ صاحب سے ہم ڈسکس کر لیں گے تاکہ جو آئندہ پروگرام ہے اس میں ان کو بھی بتا دیجیے, کیونکہ جب فوراً ہی اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار اس سے پہلے تو اس طرح ہوتا رہا ہے, اس سال اس طرح نہیں ہو رہا ہے, تو کنفیوز ہوتی ہے. تو اگر وہ بھی میں ذاتی طور پہ آپ صاحب کو بتا دوں گا انشاءاللہ, تاکہ آئندہ پروگرام میں وہ باتیں بھی جو اس دفعہ کچھ انہوں نے نئے طریقے سے کیے ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں, تاکہ کوئی آدمی ذہنی طور پہ کنفیوژن کا شکار نہ ہو. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حج کو قبول کرے اور ہماری جو آئندہ کی زندگیاں ان میں مطلب تبدیلی. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا عبدالشکور صاحب, یہ ہمارے پاس شعبہ حفظ و تجوید میں معلم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کا رنگ سب سے بہتر رنگ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ ایک کانچ کا گلاس لیتے ہیں تو اس کانچ کے گلاس میں جب آپ سبز رنگ ڈالتے ہیں تو وہ کانچ کا گلاس جو ہے وہ سبز نظر آتا ہے، پورا گلاس ہی سبز نظر آتا ہے، اور اس میں اگر آپ سرخ رنگ ڈالتے ہیں تو وہ کانچ کا گلاس جو ہے وہ سرخ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اس میں آپ کالا رنگ ڈالتے ہیں تو کالا نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ گلاس جو ہے وہ بیسیکلی کانچ کا ہے، سفید ہے یا اس کا شیشے جیسا کلر ہے، لیکن جب اس میں جو چیز ڈالی جاتی ہے تو پھر وہ ایسا ہی نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی سعادت سے فیضیاب فرمایا ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگ چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس رنگ کو قائم کیسے رکھنا ہے۔ میں زیادہ دیر آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، اور گزارش کروں گا محترم حافظ صاحب سے کہ وہ آ کر ہمیں کچھ پند و نصیحت کریں۔ محترم حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مجھے خوشی ہے کہ آج اپنے ان بھائیوں سے میں مخاطب ہوں اور ان کے درمیان اپنے آپ کو پا رہا ہوں کہ جنہوں نے اس سال حج کی سعادت حاصل کی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت سے واپس پلٹے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ توفیق دے کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ حج اسلامی ارکان میں ایک بہت بڑا اور اہم رکن ہے۔ ابھی بھائی جو ذکر کر رہے تھے بعض مشکلات کا اور بعض مسائل کا، تو حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں تو مسائل اور مشکلات کا ایک لحاظ سے تو ہم کہیں کہ وجود ہی نہیں رہا کہ جو حقیقت میں مسائل اور مشکلات ہو سکتی ہیں حج کے لیے۔ اور حج حقیقت میں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی عبادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد قرار دیا ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے۔ اس میں ہجرت کا پہلو بھی ہے کہ بندہ اپنے گھر کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، طویل سفر اللہ کے راستے میں کرتا ہے، اس میں مال آدمی اپنا خرچ کرتا ہے، اس میں انفاق کا پہلو بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، پھر اس میں آدمی طویل سفر کرتا ہے جس میں سفر کی ساری مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ اور آج تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں اور جن نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دن بدن سہولتیں اور آسانیاں اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مختلف فائدے جو انسان کو پہنچ رہے ہیں، ان کے ذریعے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ لیکن ذرا آپ تھوڑا پیچھے جائیں کہ اس حال میں لوگ حج کیا کرتے تھے، کتنے کتنے طویل سفر اونٹوں پہ کیا کرتے تھے، پھر راستے میں کیا حال ہے، لمبے لمبے صحراؤں کے سفر، پانی نہیں ہے، راستے خطرناک ہیں، جان کو خطرہ ہے۔ جب لوگ گھر سے نکلتے تھے تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ واپس پل سکیں گے یا نہیں، کئی مہینے گھر سے دور۔ تو اس وقت کا تصور کریں کہ کس طرح ایک ہجرت کا پہلو تھا حج کے اندر اور جہاد کا پہلو۔ اس وجہ ہی سے کہ یہ اتنی عظیم عبادت ہے اور اس میں ساری اسلامی باقی جو عبادات ہیں، جو باقی سارے ارکان ہیں اسلام کے، ان سب کو سمو دیا گیا ہے حج کے اندر۔ باقی 4 ارکان جو حج کے علاوہ ہیں، کلمہ شہادت ہے، وہ بھی حج کی اصل روح ہے۔ کلمہ شہادت جو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ وہی کلمہ شہادت ہے کہ جس کا یہاں ہم دوسرے الفاظ میں دوسرے انداز میں اقرار کر رہے ہیں، وہ بھی روح پوری کی پوری اس کی حج کے اندر ہے، بلکہ بنیاد ہے جو حج کی۔ پھر اسی طرح
نماز اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے، تو حج بھی اللہ ہی کی یاد ہے، ذکر ہے کہ جب آدمی نکلا ہی اللہ کے لیے اپنے گھر سے، اپنے گھر بار کو اس نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے اور مسلسل اپنے پورے سفر میں اللہ کو یاد کر رہا، ذکر کر رہا، اس سے بڑا اور ذکر کیا ہوگا؟ پھر زکوٰۃ، اس میں مال خرچ ہوتا ہے تو حج میں مال خرچ ہو رہا ہے۔ روزہ کے جس میں پابندیاں لگائی جاتی ہیں آدمی پہ کہ کچھ حلال چیزوں سے روک دیا جاتا ہے امتحان کے لیے، تو حج میں بھی اسی طرح جب احرام باندھا جاتا ہے تو پابندی لگ جاتی ہے کہ شکار نہیں کرنا، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنا، جنسی شہوت سے دور رہنا ہے، سب نہیں ڈھانپنا مثلا مرد کے لیے۔ تو یہ ساری پابندیاں جو لگتی ہیں وہ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح روزے میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پابندیاں لگائی ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور یہ حکمت بھی بالکل یہی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے حج کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، کہ اللہ تمہارا امتحان لے گا ایک ایسے شکار کے ذریعے کہ جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا۔ پر اب تو شکار کرنا بھی ممکن نہیں اور شکار رہا بھی نہیں ہے، کوئی شکار کسی کو اتنی رغبت بھی نہیں، لیکن اس وقت عربوں کے لیے تو شکار ہی پہ دار و مدار ہوتا تھا، کھانے پینے کا، اور شکار بڑی مرغوب چیز تھی۔ تو ایسی حالت میں کہ جب شکار بالکل سامنے ہو کہ آدمی پکڑ لے ہاتھ سے یا نیزے سے کر لے شکار، لیکن منع ہے، تو فرمایا کہ یہ کیوں منع کیا گیا ہے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھے، امتحان لے اور دیکھے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے غیب میں بغیر دیکھے، کون ڈرتا ہے اس حالت میں، اللہ کے قانون کی کون پابندی کرتا ہے کہ جس چیز سے روکا گیا وہ سامنے موجود ہے لیکن آدمی اس وجہ سے ہاتھ نہیں ڈال رہا کہ اللہ نے منع کیا۔ بالکل یہی چیز روزے کے اندر ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ سارے جو ارکان ہیں اسلام کے ان سب کو حج کے اندر شامل کر دیا گیا ہے، داخل کر دیا گیا، تو اس لیے یہ اتنی بڑی اور عظیم عبادت بن گئی ہے۔ جہاد جو اسلام کے سربلندی کا ذریعہ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کا پہلو بھی اس کے اندر ہے، جہاد کا پہلو بھی ہے۔ تو اسی بنیاد پہ حج کی اس عظیم عبادت کا اجر بھی عظیم بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس نے اس میں کوئی شہوانی بات نہیں کی، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کیا، تو وہ اس طرح پلٹے گا کہ جیسے پہلے دن وہ پیدا ہوا تھا، رجع کے یوم ولدتہ امہ، اس طرح واپس آئے گا حج سے کہ جیسے اس کی ماں نے پہلے دن اسے جانا تھا، یعنی اس طرح گناہوں سے اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دے گا۔ اور حج مبرور، آپ نے فرمایا کہ حج مبرور جو ہے اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ تو حج مبرور کے بارے میں بھی علماء نے کہا کہ کون سا حج مبرور ہے، کہ وہ حج کے جس کے بعد واقعتاً حج کرنے والے کی زندگی میں تبدیلی آئے، جیسے وہ گیا تھا اس طرح واپس نہیں پلٹا بلکہ بالکل بدل گیا ہے اس کا ہر لحاظ سے۔ تو یہ خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم اجر کی دی ہے حج کے بارے میں، تو اس نعمت کو پانے کے بعد ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنی مغفرت طلب کریں اور گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بندے کے، کہ اس طرح ہو جائے کہ جیسے پہلے دن وہ پیدا ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد واقعتاً بندے کے اندر تبدیلی نظر آنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے عہد کرنا چاہیے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کی مرضی کے مطابق آدمی زندگی گزارے۔ اور مختصراً میں یہ کہوں گا کہ سب سے بنیادی چیز جو حج کی نظر آنی چاہیے بندے کے اندر، ان میں ایک تو حج کی جو اصل روح ہے، جو بنیاد ہے، وہ ہے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ جو بار بار حج میں پڑھا جاتا ہے، تو لبیک کا معنی کیا ہے کہ ہم گویا کہ اللہ کی پکار پہ اس کو بلا رہا ہے اور ہم لبیک کہہ رہے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں تیری ذات میں، صفات میں، تیرے حقوق میں کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک، کہ ساری تعریفیں تیری ہیں، تو ہی تعریف کا حقدار ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور نعمتیں ہر قسم کی جو ہمارے پاس ہیں وہ تیری عطا کرتا ہے، بادشاہی تیری ہے اس کائنات میں۔
ला शरीक लक, फिर हम आखिर में कहते हैं कि अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है। तो ये जो तलबिया है इसको हम गोया के जारी कर दें अपने अंदर अमली तौर पर कि अल्लाह ताला जहां भी बुलाए हम लब्बैक कहें उसकी हर पुकार पे, कि वो नमाज के लिए बुला रहा है, अपनी बंदगी के लिए बुला रहा है, किसी और नेकी की तरफ बुला रहा है, तो हम इसी तरह लब्बैक कहते हुए उठे कि अल्लाह हम हाजिर हैं तेरी बंदगी करने के लिए, तेरा हुक्म बजा लाने के लिए। और इसी तरह हम अमली तौर पे भी और ज़बानी भी इकरार करें कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, उसके साथ किसी को शरीक न कराएं, शिरक से पूरी तरह इज्तनाब करें, इकरार करें कि जो नेमतें हैं वो अल्लाह की अता करना है, तारीफों का हकदार सिर्फ वो है, इस कायनात में बादशाही उसकी है। ये चीज़ अमली तौर पे हमारे अंदर आ जाए तो एक तो इस तरीके से हम अपने रब के हकूक अदा करें, जब नेमतों का इकरार करें उसकी है, सब कुछ उसने दिया है तो उसके हकूक भी हैं, तो सबसे बड़ा हक उसकी इबादत का है, इताअत का है, फरमाबरदारी का है, उससे हमारा ये ताल्लुक कायम हो कि हम उसकी इताअत करें, फरमाबरदारी करें, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, इस तरह अल्लाह का हक अदा करें और फिर उसके बाद इंसानी हकूक अदा किए जाएं। इंसानी हकूक जो है इनको अमूमन हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिस तरह कभी भाई बता रहे थे कि हज में भी जो हमारी हालत होती है कि हम इनफरादी तौर पे अपने मसाइल को अहमियत देते हैं, तो आम जिंदगी में भी हमारा हाल ये है कि अक्सरियत तो हमारी आज इस तरह है कि जो अल्लाह के हकूक से भी गाफिल है और इंसानी हकूक से भी गाफिल है, लेकिन बाद लोग अल्लाह के हकूक जब अदा करना शुरू कर देते हैं तो उस हालत में भी वो इंसानी हकूक को अमूमन नजरअंदाज किए रहते हैं या भूले रहते हैं या उन्हें अहमियत का एहसास नहीं होता, तो इस वजह से वो महरूम रहते हैं बहुत बड़े अजर से और बाद दफा बहुत बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं इस वजह से कि वो इंसानी हकूक से गाफिल हैं। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह के हकूक जो हैं उनकी अहमियत है बड़ी और पहला दर्जा है, लेकिन इंसानी हकूक जो हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने ये फैसला किया हुआ है कि अपने हकूक तो अल्लाह जिस वक्त चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन इंसानी हकूक अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक मुतल्लिका शख्स माफ ना करे जिसका किसी ने हक मारा है। इसलिए इस मामले में इंसानी हकूक के मामले में और ज्यादा डर होना चाहिए कि हम अल्लाह से भी माफी मांगे, तौबा करें तो अल्लाह ताला नहीं माफ करेगा जब तक मुतल्लिका शख्स माफ ना करे। तो इस तरह हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए, खासतौर पे हज के बाद, कि हम अल्लाह के हकूक के बाद इंसानी हकूक कहाँ तक अदा कर रहे हैं। और फिर इंसानी हकूक में भी सबसे बड़ा जो हक है वो वालिदैन का है, सबसे बड़ा हक। कुरान में अल्लाह ताला ने जहाँ अपने हक का जिक्र किया उसके बाद फौरन वालिदैन के हकूक का जिक्र किया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसान, तेरे रब ने ये फैसला किया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ एहसान करो। और भी जगह जहाँ अल्लाह ने अपने हकूक की अदायगी का हुक्म दिया है तो वहाँ फौरन बाद दूसरा जो हुक्म है वो वालिदैन के हकूक की अदायगी का है। इसमें भी हम गफलत बरतते हैं, कोताही बरतते हैं, इसको अहमियत नहीं देते, बल्कि बाद दफा तो कता ताल्लुक तक मामला पहुंच जाता है, हमें एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और हम समझते हैं कि बस ठीक है हमने एक जिंदगी गुजार ली है और उस दर्जे पे हम अब पहुंच गए हैं कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, वालिदैन किस हालत में है, कहाँ है, राजी है, नाराज है, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं होती। तो इसलिए इस चीज को भी अहमियत दें कि वालिदैन के हकूक अदा हो, उन्हें राजी रखा जाए। और कुरान ने तो देखे सिर्फ इतना नहीं कहा कि हकूक अदा करें, बल्कि जो नक्शा खींचा है इस किस्म का जिससे हमें अंदाजा होना चाहिए कि क्या हमारा रवैया होना चाहिए वालिदैन के साथ। फरमाया कि अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए, बूढ़े हो जाए, उस हालत में क्या करें, वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, कि उनके सामने अपने यानी पर फैलाए रखे रहमत के लाश, जिस तरह परिंदा पर फैलाए कहीं खड़ा है इस तरह अपने हाथ ऐसे गोया कि आप फैलाए खड़े हैं कि उनकी खिदमत के लिए, उनका हर हुक्म बजा लाने के लिए। तो
ساتھ ہی فرمایا کہ یعنی یہ رحمت کے ساتھ ہونا چاہیے. فلا تقل لهما اف، اف تک نہ کہیں. ولا تنہرهما، انہیں جھڑکے نہیں. اور ساتھ دعا کریں وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا پروردگار ان پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. ابھی یاد رکھے اس حالت کو، کن حالات میں والدین نے پالا ہے، کیا کیا تکلیفیں انہوں نے ہمارے لیے اٹھائی ہیں. والدہ نے، والد نے کیا قربانیاں دی ہیں، والدہ نے کیا قربانیاں دی ہیں. اس احساس کے ساتھ یہ دعا دل سے نکلنی چاہیے. والدین کے لیے ان کا سب سے بڑا حق ہے. پھر اور پہلو حقوق العباد کا جو ہے جس کو ہم آج نظر انداز کرتے ہیں اور جو ہمارے لیے بڑی مصیبتوں کا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے سوسائٹی کے اندر، وہ ہے قرابت داروں کا. اس میں ہم سب سے زیادہ کوتاہی برتتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انتقام لینے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. فلاں نے یہ کیا اور ہم آئندہ یہ نہیں کریں گے، فلاں نے یہ کر دیا ہم آئندہ اس سے بات نہیں کریں گے، فلاں نے فلاں موقع پہ یہ سلوک کیا ساری زندگی اس سے قطع تعلق کریں گے. یہ ہمارا رویہ ہے عموماً قرابت داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، چچا ہے اس کے ساتھ، ماموں ہے اس کے ساتھ، کوئی خالہ ہے اس کے ساتھ، اور رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ. اکثریت استغفر اللہ آج ہماری ان چیزوں میں مبتلا ہے، اور اس وجہ سے ہم نے اپنی پریشانیوں میں اضافہ کیا ہوا ہے. اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی جو ہے، حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک صلہ رحمی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس سے آدمی کا رزق بڑھتا ہے اور عمر بڑھتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو اس کے اللہ رزق میں اضافہ کرے اور اس کی عمر بڑھے تو وہ صلہ رحمی کرے. اب علماء نے اس پہ سوال اٹھایا کہ عمر تو کسی کی نہیں بڑھ سکتی، عمر تو اللہ نے جو مقرر کی ہوئی ہے وہی ہے، تو اس کا پھر کیا معنی ہے کہ عمر بڑھ جائے گی صلہ رحمی کرنے سے؟ تو اس کا مطلب یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ جو عمر اللہ تعالیٰ نے مقرر رکھی ہے وہی اتنی ہوگی، لیکن وہ عمر بہترین طریقے سے گزرے گی، اس میں پریشانیاں نہیں ہوں گی. اس معنی میں وہ بڑھ جائے گی، اس میں پریشانیاں نہیں ہوں گی، غم نہیں ہوں گے، مصیبتیں اور تکلیفیں نہیں ہوں گی. اور حقیقت یہ ہے کہ آج جب اس طرح کی حالت میں انسان زندگی گزارتا ہے، فلاں ناراض ہے اور فلاں سے یہ ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے، تو کس طرح کی حالت میں اپنے آپ کو مبتلا کیے رکھتا ہے. ہر وقت غصے اور دشمنی ادھر اور دشمنی ادھر. تو اس طریقے سے آدمی اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے کہ ہر ایک سے قطع تعلق کیے ہوئے، ہر ایک سے لڑ رہا ہے. تو حتیٰ کہ جو خوشی کے مواقع ہوتے ہیں وہ بھی غم کے مواقع بن جاتے ہیں کہ یہ شادی ہے، اس میں فلاں نہیں آ رہا، فلاں کو نہیں آنے دینا، وہ رو رہا ہے، اس کو فلاں کو نہیں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. اس طرح پوری زندگی کو ہم عذاب بنا لیتے ہیں. کس وجہ سے؟ صرف صلہ رحمی نہ کر کے یا قطع تعلق کر کے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے. تو یہ چیز بھی ہے جو ہے یہ بڑی اہم ہے. بنیادی جو حقوق ہیں حقوق العباد میں سے، ان میں سے یہ چیز ہے کہ قرابت داروں کے حقوق ادا کیے جائیں، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ درگزر کریں، معاف کریں. لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں نے زیادتی کی تھی، فلاں، ٹھیک ہے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، برا سلوک کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے آپ اسے معاف کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ اس بدلے کا نام نہیں ہے کہ فلاں نے اچھا سلوک کیا تھا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، جی فلاں نے ہماری وہ فلاں خوشی میں یہ کیا تھا ہم یہ کریں گے. تو یہ تو بدلہ آپ دے رہے ہیں، یہ صلہ رحمی نہیں کر رہے. آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی اصل یہ ہے کہ جو آپ سے کٹ رہا ہے اس سے آپ جڑیں. جو رشتہ دار قرابت دار آپ سے قطع تعلق کر رہا ہے، کٹنا چاہتا ہے، آپ اس سے جڑیں، یہ صلہ رحمی ہے. جو آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ صلہ رحمی ہے. جس نے آپ کو کہیں نقصان پہنچایا تھا اس کو فائدہ پہنچائیں، یہ صلہ رحمی ہے. اور پھر دیکھیں کہ آپ کو خود اس سے کتنی راحت حاصل ہوگی، کتنا سکون حاصل ہوگا، کتنی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ٹینشن ختم ہو جائے گی. آپ اس طرح ہلکا پھلکا آپ محسوس کریں گے کہ ہر ایک لیے آپ کا دل جو ہے کھلا ہوا ہے، ذہن کھلا ہوا ہے، کوئی کسی کو بری نظر سے آپ نہیں دیکھ رہے، ہر ایک سے مل رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ برے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ فوراً اچھا سلوک کریں گے، اور ان کے دل بھی اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور نفرتیں اس طرح خود بخود دور ہو جائیں گی.
لیکن اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ بنا کے بیٹھے رہیں کہ فلاں سے نہیں ملنا، اس نے یہ کیا تھا، فلاں سے نہیں ملنا، اس نے یہ کیا تھا، تو اس طرح نفرتیں اور زیادہ بڑھے گی، اور سوائے اذیت کے آدمی کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کی بڑی اہمیت ہے سوسائٹی میں، ہر شخص کے لیے، سوسائٹی کا ہر فرد محتاج ہے اس چیز کا کہ اس کو ایسا ماحول ملے کہ جس میں اس کے رشتہ دار، قرابت دار اچھا اس سے سلوک کرنے والے ہوں، آپس میں محبت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں۔ اس چیز کا محتاج ہے ہر شخص سامنے سے، تو اس میں ہر ایک کو کردار ادا کرنا ہوگا کہ کوئی آگے ناراض ہے، ہم آگے بڑھ کے اس کو راضی کریں، کسی کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، ہم آگے بڑھ کے اس کو فائدہ پہنچائیں، گالیاں دے رہا ہے، آپ اس کے پاس جا کے اسے دعائیں دیں۔ یہ صلہ رحمی ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، عام انسانوں کے لیے بھی ہے، اور قرابت داروں کا تو معاملہ ہی اور ہے۔ یعنی عام مسلمانوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق کرے۔ اس طرح قطع تعلق مل رہے ہیں، ایک ادھر منہ کر رہا ہے، ایک ادھر سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ہمارے 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے کسی عام مسلمان کے لیے بھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قرابت دار ہیں ان سے ساری زندگی قطع تعلق کر لیا جائے، ان سے آدمی نہ بولے، ان کے حقوق ادا نہ کرے، خوشی غمی میں شریک نہ ہو۔ یہ چیز ہے جس سے آج ہم مسلمان آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں اس صلہ رحمی سے۔ اس لیے میں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں خاص طور پہ کہ وہ بھائی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ حج کریں اور اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اور نئے سرے سے ایک زندگی کا آغاز کریں، تو اس میں اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں اس وقت میں کہ جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے جڑیں، جو ناراض ہیں ان سے راضی ہوں، انہیں راضی کریں۔ وہ نہیں بھی ہوتے، جو کچھ بھی زیادتیاں بھی کرتے ہیں، آپ اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، ان کے حقوق ادا کریں، جو غریب ہے اس کی مدد کریں، جو تعاون کا محتاج ہے اس سے تعاون کریں، جو نہیں بھی سیدھے، اور ان کے لیے دعا بھی کریں دل سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھولے، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ یہ دعا بھی ہونی چاہیے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو بھی دے گا، اور اس کا فائدہ دعا کرنے والے کو بھی ہوگا۔ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق میں بھی اس سے اضافہ ہوتا ہے، جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑھتی ہے۔ تو یہ پہلو بھی ہے انسانی حقوق کے لحاظ سے، قرابت داروں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، اور اس کے بعد پھر عام جو مسلمان ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے ساتھ بھی آدمی ہمیشہ اچھا سلوک کرے، اور عام انسان جو ہیں پھر ان کا بھی درجہ آتا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اور اسلام کا مطالبہ یہ نہیں ہے کسی سے بھی حج کر کے آنے والے یا کسی اور سے کہ وہ اب حج بس اب چھوڑ کے بیٹھ جائے کہیں کونے میں، اللہ اللہ کرے، جو زندگی اس کی عام ہے اس سے حج جائے۔ نہیں، آپ اپنی عام زندگی گزاریں، جہاں جہاں ہیں وہیں اپنا اپنا کام کریں۔ کوئی کس سے یہ مطالبہ نہیں اسلام کرتا کہ وہ اپنی سرورت چھوڑے اور اب اللہ اللہ کرے، حج کر کے آیا ہے اور کاروبار چھوڑ دے، کہیں اور کچھ کام کر رہا ہے تو وہ چھوڑ دے۔ نہیں، یہ مطالبہ نہیں ہے، یہی مطالبہ ہے آئندہ کے لیے اسی طرح اپنے اعمال نامے کو صاف رکھنے کا اور گناہوں سے محفوظ رکھنے کا، کہ جس جگہ بھی انسان کی ڈیوٹی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا ہے، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، چچا کی حیثیت سے، وہاں ہر کے حقوق ادا کیے۔ یہ اسلام کا مطالبہ۔ پھر عام مسلمانوں کے جو حقوق آتے ہیں، جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں، جہاں جہاں آپ کے جو ساتھی ہیں کام کر رہے ہیں، ان کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ معاشرے میں جو عام افراد ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مظلوم ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے حقوق ادا کریں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے یہی مطالبہ ہے اسلام کا ہر مسلمان سے۔ کوئی بعض لوگ سمجھتے ہیں جی ہم جب اسلام کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں گویا کہ دنیا چھوڑنی پڑے گی، اسلام دنیا چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کرتا، تو یا دنیا رکھیں یا دین رکھیں، نہیں، اسلام تو کہتا ہے کہ دونوں کو رکھیں، اور حقیقت میں دنیا بھی اسی وقت دنیا بنتی ہے جب اس کے اندر دین آ جاتا ہے، اور دین بھی اسی وقت دین بنتا ہے جب اس کے ساتھ دنیا جڑتی ہے، ورنہ اگر دین کے ساتھ دنیا نہ ہو تو پھر وہ دین بھی کون سا ہے، کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ اگر آپ دنیا کو الگ کر دیں تو پھر دین کیا رہ گیا؟ اصل تو دین بھی یہ ہے
اصل امتحان ہی اس دنیا میں یہ ہے کہ آپ دنیا کا ہر کام کرتے ہوئے، دنیا میں ہر چیز میں حصہ لیتے ہوئے، دنیا کے سارے معاملات انجام دیتے ہوئے آپ اس طرح اللہ کے ہاں حاضر ہوں کہ سب کے حقوق آپ نے ادا کیے، کسی کا حق نہیں مارا۔ یہ اصل امتحان ہے اس دنیا کا۔ باقی اگر کوئی مثلاً ایسا شخص ہے کہ جس نے نہ تو شادی کی ہے، نہ ملازمت کی ہے، نہ کاروبار کیا ہے، نہ کسی شخص سے کبھی ملا ہے، وہ جی چھپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی کوئی کہیں پاؤں میں تلے کیڑی نہ آ جائے اور کسی کی شکل نہ میں دیکھ لوں، تو وہ آدمی تو امتحان میں شامل ہی نہیں ہے۔ کون سا کارنامہ اس نے انجام دیا اگر وہ کہتا ہے جی میں نے تو کسی کو برا بھلا، آپ کس سے ملے ہی نہیں ہے کبھی، برا بھلا کیا کہنا ہے، کسی بات کبھی سنی نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آئے اور کبھی دیکھا جائے جی آپ غصے پہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں، اس سے آپ نے معاملہ ہی نہیں کبھی کیا کہ دیکھا جائے کہ آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، دیانتدار ہیں، بد دیانت ہے، کس سے معاملہ ہی نہیں کیا آپ نے شادی نہ کی، دیکھا جائے کہ بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کیا ادا کرتے ہیں رشتہ داروں کے، تو یہ تو آدمی امتحان میں شامل ہی نہیں ہوا، اس کو کیا ملنا ہے اللہ کے۔ تو اصل دنیا میں جو امتحان ہے وہ یہی ہے کہ آپ جس جگہ ہیں، جس میدان میں ہیں، وہی میدان ہے آپ کا، اللہ نے اسی کے بارے میں، مثلاً عورت ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں فرمایا کہ جس عورت نے 5 نمازیں پڑھی، یہ تو فرض ہے، یہ تو ہر ایک کو ادا کرنا ہے، 5 نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، یہ اس کا میدان ہے، شوہر کی اطاعت کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے، یہ اس کا میدان ہے۔ اب ایک عورت مثلا اس میدان کو چھوڑ دیتی ہے، گھر میں شوہر کو وظیفیں دے رہی ہے، نقصان تکلیفیں دے رہی ہے، اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ چھوڑ کر وہ ہر سال حج کو جائے اور اس کے بعد وہ روزانہ تہجد پڑھے اور وہ ذکر کرتی رہے اللہ کا، تو وہ اپنے اصل میدان کو اس نے چھوڑا ہوا۔ اسی طرح ایک شوہر ہے، شوہر کی حیثیت سے اس سے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے نا اس نے بیوی کے ساتھ کیا سلوک، اس کا حق ادا کیا یا نہیں، اولاد ہے تو اس کا حق ادا کیا یا نہیں، یہ ہے میدان آدمی کے کام کا۔ جہاں جہاں ہم ہیں اسی جگہ کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے، حتیٰ کہ ایک نوکر ہے فرض کرے کسی کا، تو اس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کیا، مثلا جیسے غلام ہوتے تھے اس دور میں، یا آج نوکر ہے کسی کا، اس نے اگر اس مالک کا بھی حق ادا کیا ہے وہ پاس ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اجر دے، دونوں ڈبل اجر ملے گا، اللہ کے حق کی ادائیگی کا بھی اور اپنے مالک کا بھی اس نے حق ادا کیا اس کا بھی، جہاں آدمی ملازمت کر رہا ہے، جس کا کام کر رہا ہے اس کا بھی آدمی خیر خواہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شامل ہیں ہمارے امتحان کے اندر، جو تبدیلی ہمارے اندر آنی چاہیے وہ یہ ساری چیزیں، صرف یہ نہیں کہ ہم حج سے آئیں تو بس ہم مثلا کسی کی داڑھی نہیں تو داڑھی رکھ لے، یا مثلا اب جی وہ نماز پڑھنے لگا ہے پہلے نہیں، یہ بھی تبدیلی ہے، لیکن اصل تبدیلی وہ ہے جو ہمارے اخلاق کے اندر آنی چاہیے، ہمارے معاملات ہم لوگوں سے کیسے ہیں، جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، جن کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہر ایک کو محسوس ہو ہمارا رویہ بدلا ہوا ہے، ہم وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ یہ تبدیلی ہے جو حج کے ذریعے ہمارے اندر آنی چاہیے، اور یہ تبدیلی آپ دیکھیں کہ اگر عالم اسلام میں واقعتاً آئے اور اس احساس کے ساتھ ہم حج سے واپس لوٹے، تو ہر سال کتنے لوگ ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں، 30 لاکھ تعداد ہم کہتے ہیں ہر سال ہوتی ہے، تو ممکن ہے کہ کچھ رپیٹ کر رہے ہوں، لیکن اگر 20 لاکھ بھی نئے لوگ جاتے ہیں تو امت اسلامیہ میں ہر سال 20 لاکھ اگر آدمی اس طرح واقعی تبدیل ہو رہے ہوں کہ ان کے اخلاق اور کردار اور معاملات میں پوری تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو کیوں نہیں امت کی اصلاح ہوگی، کیوں نہیں بدلے گا ہماری حالت کیوں نہیں بدلے گی؟ لیکن بدقسمتی ہے کہ حالت نہیں بدلتی، وہی آدمی جو حج کرنے جا رہا ہے ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، حج جا کے واپس آ کے ملاوٹ کر رہا ہے، دودھ میں پانی ڈال کے بیچ رہا ہے، اسی پیسے سے حج کرتا ہے پھر آ کر پانی ملا کے بیچ رہا ہے، ایک ڈاکٹر جعلی دوائیاں بیچ رہا ہے، حج کرتا ہے پھر آگے جعلی دوائیاں بیچ رہا ہے، ایک آدمی رشوت لے رہا ہے، حج کر کے آتا ہے پھر رشوت لے رہا ہے، اسی طرح صرف ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ سارے کام ہم کرتے رہیں، کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہ آئے تو حج ہمارے گناہ بخشوا دے گا، یہ ضروری ہے، یہ مبرور جس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ مقبول حج اللہ کے ہاں، اس کا معنی ہی ہے کہ آدمی کے اندر تبدیلی آئے، واقعی اس نے بدل لیا اپنے آپ کو، گناہوں کی معافی مانگ لیا ہے اللہ کے ہاں، گڑگڑایا ہے اپنے رویے کو، اس نے بدلنے کا عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ
بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاں معاف ہو سکتا ہے، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، پھر نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں واقعتاً رویہ آپ نے جو ہے اس کو اس طرح اس نظر سے دیکھنا چاہیے، بھرپور جامع تبدیلی ہمارے اندر آئے، اور اس کے لیے بہرحال جو چیزیں مفید ہیں معاون ہیں، اس تبدیلی کو باقی رکھنے کے لیے بعض دفعہ تبدیلی آتی ہے لیکن معاشرے کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ زائل ہو جاتی ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو تبدیلی ہمارے اندر حج کے ذریعے آئے اس کی ہم حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ صحبت اچھی اختیار کی جائے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھی مجلسوں میں بیٹھیں، ذکر کے جو حلقے ہیں ان میں شرکت کریں جہاں قرآن سنایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، کہیں درس ہو رہا ہے قرآن کا، حدیث کا، سیرت کا، ایسے پروگراموں میں آپ شریک ہونا شروع کریں تاکہ جو تبدیلی آئی اس کی حفاظت ہو سکے۔ ورنہ تبدیلی آتی بعض دفعہ بہت بڑی تبدیلی آتی، لیکن آہستہ آہستہ غفلت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایسی صحبت اور ایسے دوست ایسا ماحول ملتا ہے کہ وہ تبدیلی کا اثر کچھ عرصے بعد بالکل ختم ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے، اس حفاظت کے لیے جو کچھ ہم نے حاصل کیا اس کی ہم حفاظت کریں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، جو صالحین ہیں، جن کے ساتھ آپ ایسے مجلسوں میں جائیں، ایسے میں پروگرام اٹینڈ کریں تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے۔ یہی حاجت ہے کہ ضرورت ہے مسلمان کی، مومن کی، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کرائیں کہ یاد دہانی مومن کو فائدہ دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یاد دہانی فائدہ دیتے ہیں۔ اب یہ نہ سمجھے کہ فلاں جی مولوی صاحب ہیں تو مولانا صاحب ہیں، اب وہ تقریریں کرتے ہیں انہیں ضرور، حقیقت یہ ہے کہ میں خود بہت ساری تقریریں کیسٹیں سنتا ہوں، تقریریں سنتا ہوں تو عجیب تبدیلی محسوس ہوتی ہے اپنے اندر، ضرورت محسوس کرتا ہوں، میں ہر وقت کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی تقریریں ملیں، سنتا رہوں۔ ہر ایک کو ضرورت ہے ہم میں سے، یہ نہیں کہ جو تقریریں کر رہا ہے وہ بس دوسروں کے لیے کر رہا ہے، دوسرا ہمیں ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے یاد دہانی۔ وہ یاد دہانی قرآن کے ذریعے ہو، ہم قرآن پڑھیں، قرآن کو سنیں سمجھیں، واعظ سنیں، تقریریں سنیں، سیرت پڑھیں، اس کے ذریعے ایک یاد دہانی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ یہ ایک روحانی غذا ہے، ایک خوراک ہے، جس طرح ہم کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح اس روحانی خوراک کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے بھی اہتمام ہونا چاہیے، اس تبدیلی کی حفاظت کے لیے۔ تو اس مقصد کے لیے الحمدللہ دارالایمان میں پروگرام ایسے موجود ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر کے پروگرام ہو رہے ہیں، ہفتہ وار پروگرام ہو رہے ہیں، البلاغ کے نام سے ہمارا پروگرام ہے جو ہر جمعرات کو ہوتا ہے، عشاء کے بعد منگل کے دن تفسیر کا ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر کا۔ تجوید کی کلاسز ہو رہی ہیں، جو آپ قرآن سیکھنا چاہیں تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیں، ابھی گرامر کی کلاسیں ہو رہی ہیں، آپ عربی گرامر سیکھنا چاہیں تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، جدید عربی بولنی سیکھنی۔ اسی طرح کتابیں الحمدللہ موجود ہیں لائبریری میں، ہر قسم کی آپ نے کیسٹیں موجود ہیں یہاں بھی، رفاق کے اندر بھی۔ تو اس طرح الحمدللہ ہم پوری طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان میں تعاون کریں گے، اور آپ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تعلق جو دارالایمان کے ساتھ ہے اس کو اس طرح قائم رکھیں گے، اور نہ صرف یہ کہ آپ خود اپنے آپ کو جوڑیں اس طرح دینی پروگراموں کے ساتھ، بلکہ آپ آگے بڑھ کر داعی بنے، دین کی طرف بلانے والے بنے، دوسروں کو بھی دین کی طرف لانے والے بنے۔ یعنی ایک درجہ تو یہ ہے نا کہ آدمی خود ایک کام نیکی کا کر رہا ہے، لیکن اس سے اعلیٰ درجہ زیادہ یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس درجے کو کس طرح بیان کیا آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی، یعنی سب سے بہترین بات اس کی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے۔ خود بھی نیک عمل کر رہا ہے، یہ تو ایک درجہ ہے، خود آدمی نیک ہے، اچھے کام کر رہا ہے، اس سے اعلیٰ کا درجہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلایا جائے۔ تو جو ہمارے بھائی جنہیں حج کی توفیق ملی ہے ان سے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود نیکی کے راستے پہ قائم ہوں اور چلیں اور استقامت کے ساتھ، بلکہ وہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانے والے بنے انشاءاللہ، اس میدان میں ایک نمونہ لوگوں کے سامنے بنے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے،
ان نیکی کے سارے اعمال کی، اور اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی زندگیوں کے لیے اس کو تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ خیر۔ محترم حافظ صاحب ہمیں پند و نصیحت کر رہے تھے۔ اسلام حقیقت میں نام ہے سلامتی کا، اپنی سلامتی، اپنے اہل و عیال کی سلامتی، اپنے گھر والوں کی سلامتی، اپنے خاندان کی سلامتی، اپنے معاشرے کی سلامتی، اور یہی درس ہمیں اسلام دیتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے گھر والوں کے حقوق، ہمارے معاشرے کے حقوق اور تمام امت اسلامیہ کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے نفرتوں کو مٹا دے اور اس میں محبتیں بھر دے۔ آخر میں دارالایمان کی طرف سے آپ سب ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مجلس میں ہمارے ساتھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نیک اعمال کو شرف قبولیت بخشے۔ جزاک اللہ خیر۔